السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 24 ستمبر۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے قومی خبریں سنیے۔ الزامات بے بنیاد اور میڈیا کا رویہ افسوسناک ہے۔ مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری پر صدر جمعیت علماء ہند مولانا سید ارشد مدنی نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تبدیلی مذہب کے الزام میں مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری کو جس طرح سے میڈیا پیش کر رہا ہے وہ قابل مذمت اور باعث تشویش ہے۔ اقلیتوں اور خاص کر مسلمانوں کے معاملے میں میڈیا کا جج بن جانا اور انہیں مجرم بنا کر پیش کرنا میڈیا کی جرنلزم کے پیشے کے ساتھ بددیانتی ہے۔ میڈیا کے ٹرائل سے پوری دنیا میں انڈیا کی شبیہ خراب ہوتی ہے، نیز انصاف کی جد و جہد کرنے والوں پر عرصہ حیات تنگ ہو جاتا ہے۔ مولانا محترم کو غیر قانونی طریقے سے تبدیلی مذہب کرانے، غیر ممالک سے فنڈنگ جیسے کئی سنگین الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ یہ سارے الزامات سراسر بے بنیاد اور غلط ہیں، کیونکہ کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ عقیدہ جاننے کا نہیں بلکہ ماننے کا نام ہے، اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے جو کسی کے بس میں نہیں ہوتا ہے۔ رہی بات فنڈنگ کی تو مولانا کلیم صدیقی ہریانہ اور پنجاب کے ان مختلف علاقوں میں جہاں مسلمان بہت کم ہیں اور دین سے بالکل ناواقف ہیں اور اپنے آپ کو صرف مسلمان سمجھتے ہیں، ان جیسے لوگوں کو دین اسلام سکھانے کے لیے انہوں نے وہاں مدارس قائم کر رکھے ہیں۔ وہ انہی مدارس پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، نہ کہ غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کے لیے۔ اور اگر بزور و زبردستی لالچ دے کر مسلمان بنایا جا سکتا تو خلیج بالخصوص سعودی عرب میں 50 لاکھ غیر مسلم کام کر رہے ہیں، ان کو مسلمان بنا دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسلام جاننے کا نہیں بلکہ دل سے ماننے کا نام ہے۔ آخر میں مولانا مدنی نے کہا کہ موصوف کی گرفتاری نے ایک بار پھر کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ مولانا مدنی نے اس گرفتاری کو ہندو مسلم منافرت کو فروغ دینے کی مذموم کوشش قرار دیا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ تمام انصاف پسند لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فرقہ پرستوں کی اس مذموم کوشش کی بھرپور مخالفت کریں، کیونکہ فرقہ پرستی ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری ایک محب وطن شہری کی توہین ہے۔ مشہور عالم دین اور اسلام کے ترجمان حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب کی پراسرار گرفتاری پر خانقاہ رحمانی مونگیر کے سجادہ نشین مولانا احمد ولی فیصل نے حیرت کا اظہار کیا ہے اور سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ ان کی گرفتاری دعوت اسلام کی وجہ سے ہوئی ہے، جبکہ بھارت کے آئین کی روح سے یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ بھارت کے آئین کی دفعہ 25 میں ہر مذہب کے شہری کو آزادی سے مذہب قبول کرنے، اس کی پیروی اور اس کی تبلیغ کرنے کا مساوی حق حاصل ہے۔ مولانا ولی رحمانی نے کہا کہ آج کے ماحول میں ہندوستان میں کوئی جبریہ مذہب تبدیل کرائے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مولانا اپنے بلند اخلاق اور کردار کی وجہ سے ہندو مسلمان سبھی کے دلوں میں بستے ہیں اور مقبول شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کی گرفتاری سے ان کی شخصیت کو مشکوک بنا کر ایک سچے محب وطن ہندوستانی کی حیثیت عرفی کو مجروح کرنا ہے۔ مولانا ولی رحمانی نے کہا کہ اسے یوپی الیکشن سے جوڑ کر لوگ دیکھ رہے ہیں، ووٹ پولرائزیشن کے لیے ان پر کارروائی کی گئی ہے۔ چند ووٹ کے حصول کے لیے یوپی کی حکومت نے مولانا کو گرفتار کیا۔ مولانا ولی رحمانی کے مطابق حکومت کو ایک سادہ لو انسان کو بلا وجہ مقدمے میں پھنسا کر پریشان کرنے سے باز آنا چاہیے۔ یہ ایک جمہوری حکومت کے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ مولانا رحمانی نے کہا کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب قانون کا احترام کرنے والے شخص ہیں۔ قانون کی حد میں رہ کر وہ دین و وطن کی خدمت انجام دیتے رہے ہیں۔ ہمیشہ سماج اور ملک کی بہتری ان کے پیش نظر رہی ہے۔ مولانا کلیم صدیقی کے ساتھ حافظ ادریس کو بھی ATS نے کیا گرفتار۔ مولانا کلیم صدیقی کے ساتھی حافظ ادریس کو بھی ATS نے گزشتہ شب مظفر نگر کے پاس سے گرفتار کیا اور لکھنؤ لے گئی۔ پولیس نے حافظ ادریس کے بیٹے اور گاؤں والوں کو یقین دلایا کہ وہ محفوظ ہے اور لکھنؤ کی ATS انہیں اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ دوسری جانب ATS اور جانچ ایجنسیوں نے مولانا کلیم کے قریبی لوگوں کو رڈار پر لے لیا ہے۔ مولانا کلیم کے علاوہ حافظ ادریس اور ڈاکٹر عاطف ATS کی حراست میں ہیں۔ کئی دیگر علماء کے لیے بھی ATS نے جال بچھایا ہوا ہے۔ ATS کی عدالت نے جمعرات کو مولانا کلیم صدیقی کو ریمانڈ پر دینے کی ATS اور NIA کی عرضی کو منظور کرتے ہوئے 10 دن کی ریمانڈ کی منظوری دے دی تھی،
ریمانڈ کی مدت جمعے کی صبح 10 بجے سے شروع ہوئی۔ دریں اثنا مولانا کلیم صدیقی اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری سے مسلمانوں میں زبردست بے چینی ہے۔ دہلی فسادات میں مسلمانوں پر عائد دفعہ 436 خارج۔ شمال مشرقی دہلی فساد معاملے میں کڑکڑ ڈوما کورٹ کے ایڈیشنل جج ونود یادو نے دہلی پولیس کے ذریعے مقدمات عائد کرنے میں کامن سینس کے استعمال نہ کرنے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور چند مسلم نوجوانوں پر عائد IPC کی دفعہ 436 کے تحت مقدمہ چلانے کو خارج کر دیا ہے۔ جج اس موقع پر جمعیت علماء ہند کی طرف سے مقرر کردہ وکیل ایڈوکیٹ سلیم ملک کی بحث سن رہے تھے۔ جج نے کہا کہ شکایت کنندہ کے پورے بیان میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ فسادیوں نے آتش زنی یا اس کے اسباب والے اسلحے کا استعمال کیا ہے۔ جج نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کی واضح گائیڈ لائن ہے کہ کسی بھی ملزم کے خلاف اسی وقت الزام طے کیا جا سکتا ہے جبکہ مواد، دستاویزات اور زبانی بیان پرائما فیسی اس کیس میں اس کے شامل ہونے کو ظاہر کرتا ہو یا اس سے متعلق کوئی سنگین شبہ ظاہر کرتا ہو۔ تمام بیانات سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ کیا کہ یہ مقدمہ مجسٹریٹ کی عدالت میں چلے گا اور اس میں دفعہ 436 کا اندراج غلط ہے، اسے فوری طور پر خارج کیا جاتا ہے۔ میرا قتل کیا جا سکتا ہے۔ لوک سبھا رکن پارلیمنٹ اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے سیکیورٹی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ دہلی میں ان کے بنگلے پر توڑ پھوڑ کے بعد ان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے۔ ایسی صورتحال میں انہیں سیکیورٹی فراہم کی جانی چاہیے، نیز گھر میں توڑ پھوڑ کی جانچ پارلیمنٹ کی استحقاق کمیٹی کو دی جائے۔ اسد الدین اویسی نے خط میں لکھا کہ جو لوگ ان کے گھر پر حملہ کرنے آئے تھے وہ تیز دھار ہتھیاروں سے لیس تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مظاہرین کلہاڑی، لاٹھی جیسے ہتھیاروں کے ساتھ ان کے بنگلے پر پہنچے تھے۔ اس دوران پتھراؤ کیا گیا اور گھر میں نصب نیم پلیٹ کو بھی توڑ دیا گیا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ پولیس نے اس معاملے میں صرف 5 افراد کو گرفتار کیا ہے، حالانکہ کم از کم 13 لوگ وہاں موجود تھے۔ اسد الدین اویسی کے مطابق حملہ آور ان کے بنگلے میں داخل ہوئے اور وہاں موجود کیئر ٹیکر راجو لال کو بری طرح مارا پیٹا، یہاں تک کہ مجھے بھی جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ اسد الدین اویسی نے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ان کی سیکیورٹی انتظامات کو مضبوط کیا جائے۔ مجھے کھانے میں زہر دیا جا سکتا ہے۔ باندہ جیل میں بند ممبر اسمبلی مختار انصاری کے فرضی ایمبولینس معاملے میں جمعرات کو بارہ بنکی ضلع سیشن عدالت میں سماعت ہوئی۔ مختار انصاری ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالت میں حاضر ہوئے۔ پیشی کے دوران انہوں نے اپنے کھانے میں زہر ملانے کے اندیشے کا اظہار کیا اور کہا کہ ریاستی حکومت ان کے خلاف کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ جیل میں ان کے کھانے میں زہر ملایا جا سکتا ہے۔ عدالت نے معاملے کی آئندہ سماعت کے لیے 7 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ دوسری جانب مختار انصاری نے اعلیٰ سطح کی سہولت دینے کے لیے بارہ بنکی کی عدالت میں درخواست دی ہے۔ انہوں نے 287 مینول کے مطابق جیل میں اعلیٰ سطح کی سہولت طلب کی ہے۔ عدالت میں دی گئی درخواست میں انہوں نے کہا کہ اعلیٰ سطح کی سہولت ملنے پر ان کا کھانا الگ سے بنے گا جس سے کھانے میں زہر ملانے کا اندیشہ نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔